آج کی حدیث مبارکہ جناب باب فی اکل السحت، باب فی اکل السحت، حرام کی کمائی کھانا، اس کے بارے میں باب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، انہ لن يدخل الجنہ، بے شک ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگا، لحم، وہ گوشت، نبت من سحت، جو پروان چڑھا حرام کی کمائی سے، وہ گوشت جو پلتا رہا بڑھتا رہا حرام کی کمائی سے، فرمایا وہ گوشت جنت میں داخل نہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیے حرام کی کمائی کتنی بری ہے کہ بندہ اس گھر سے محروم ہو جائے گا جس کو جنت کہا جاتا ہے، دار آخرت کہا جا رہا ہے، دار السلام، سلامتی والا گھر، اور محض کیا حرام کی کمائی، حرام کھانا، حرام پینا، حرام سے اپنے جسم کو پالتے رہنا۔ فرمایا اس سے نحوست کیا ہے کہ دنیا تو 4 دن کے گزارا ہے، وقت ہے، گزر جائے گا، اور قیامت کے دن جو جسم حرام کی کمائی سے پلا ہوا ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے۔ اس لیے بندے کو اپنی آمدن، اپنی انکم حلال ذرائع سے رکھنی چاہیے۔ حرام کی نحوست اتنی بڑی ہے، ہمارے فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک بندہ 10 درہم کا سوٹ خریدتا ہے، ان میں 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے۔ آپ اپنے پاؤنڈز میں کہنا چاہیں تو 100 پاؤنڈ کا سوٹ لیا ہے، 10 پاؤنڈ حرام کے ہیں، 90 پاؤنڈ کیا ہیں حلال کے ہیں، تو فرمایا ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ 90 حلال کے ہیں، بیچ میں 10 پاؤنڈ جو ہیں وہ حرام کے ہیں۔ ان 10 کی نحوست اتنی ہے کہ 90 پر غالب ہے۔ 10 درہموں کی مثال دی گئی ہے کہ 1 درہم حرام کا ہے، 10 حلال کے ہیں، پر ان 10 پر یہ ایک اتنا وزنی ہے کہ ان 9 کے 9 کو اس نے رد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کپڑے پہن کے بندہ نماز پڑھے، فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا بندہ کھائے، اس کے پیٹ کے اندر چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اللہ رب العالمین اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ 40 دن تک اللہ اس پہ نظر رحمت ہے، 40 دن تک جس پر رب کی نظر رحمت ہی نہ پڑے وہ بندہ کہاں پہنچ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت بندہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس آنے والی انکم حلال ذریعے سے آ رہی ہے یا حرام سے آ رہی ہے، بندہ اس پرواہ کو چھوڑ دے گا۔ اسے پیسے چاہیے، مال چاہیے، جس روٹ سے آئے، جیسے آئے، بس وہ چاہتا ہے میرے پاس، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، پیسہ میرے پاس آ جائے۔ تو اس پیسے کا دنیا میں کتنا سارا فائدہ ہے، جتنے دن وہ ان پیسوں سے زندہ رہ کے کچھ عیش کر لے گا، 4 دن زندگی گزار لے گا۔ لیکن آج کی جو حدیث آپ نے سنی، اللہ کے رسول جن پر ہم آس امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے آقا ہماری بخشش کروائیں گے، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، تو وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جنت ہی تو اصل جگہ ہے، اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ باقی سب تو یہاں رہنا تو ایسے ہی عارضی زندگی ہے، ہم جیسے بس اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ابھی فلائٹ آئی، ابھی ٹرین آئی، ابھی بس آئی موت کی، اور بیٹھے اور چل پڑے، اتنی دیر ہے ہماری۔ تو یہاں تو ہم مسافر ہیں، تو مسافرانہ زندگی میں ہم حرام کی کمائی پہ لگ جائیں، حرام کمائیں، حرام کھائیں، تو اس کی نحوست کتنی بڑی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، حلال کمائی تھوڑی کما لو، لیکن ہو حلال، اللہ کی بارگاہ میں صبر و شکر سے زندگی گزار لو، تو اس میں آپ بڑی آسانی سے آگے پار چڑھ جانے والے ہو۔
اور یہاں دھوکے، فراڈ، بےایمانی، لوگ 100 قسم کے چکر کرتے ہیں، اور پاکستان میں عجیب و غریب سکیم شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ دہی دینے کے لیے۔ کتنا سارا دھوکہ ہو جائے گا، کتنا مال آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا مال، متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کا مال تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، کتنا زیادہ ہوتا رہے نا، ڈھیروں ڈھیر مال بھی رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس دنیا کے مال کے پیچھے بندہ اپنی آخرت برباد نہ کرے، اپنی قبر تباہ نہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ بہت زیادہ قابل ترس ہوگا قیامت کے دن، اس پر ترس آئے گا لوگوں کو کہ وہ دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ اپنے بہن بھائی ہوں گے، اس کے بیوی بچے ہوں گے، پر ہیں تو دوسرے، قیامت کے دن اس کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ چھوڑ کے بھاگیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسروں کی خاطر بربادی اپنی کرتا رہا۔ آپ جتنی بے ایمانی کرتے ہیں، جتنا فراڈ کرتے ہیں، جتنا 2 نمبر کرتے ہیں، اور اس سے آپ دوسروں کو سٹیبل کر رہے ہیں، حرام کما کما کے دوسروں کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہوں نہ ہوں آپ انتہائی نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کماتا رہا، یہ ہمیں کھلانے کے لیے کرتا رہا، لہٰذا اس کے حصے کی مار ہمیں پڑے۔ کوئی بندہ اپنی سگی اولاد بھی نہیں کھڑی ہوگی۔ تو اس لیے ہم انہیں سٹیبل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیں۔ یہی رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا قابل افسوس ہوگا جس نے دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر رکھو اور حلال، بالکل حلال، طیب و طاہر، پاکیزہ رزق محنت سے کماؤ۔ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو التاجر الصدوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، صحیح تجارت کرنے والا، فرمایا اس کو اللہ قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر لے۔ تاجر الصدوق۔ لیکن یہاں ملاوٹیں ہیں، یہاں 2 نمبریاں ہیں۔ پاکستان کے اندر ویٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہلکا کر لیتے ہیں، نیچے سے خالی کر کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ 5 کلو کا ہے، اور وہ بیچ میں سے 3.5 کلو 3 کلو نکل رہا ہے، 4 کلو۔ یہ تاجر الصدوق نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور اس سے کتنی بچت ہو جائے گی، کتنی کمائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے حرام سے بچیے، حرام سے بچیے، کہ یہ حرام آپ کی نسلوں تک کو تباہ کرتا ہے، اس کی نحوستیں نسلوں تک کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وقتی طور پہ بندہ سمجھتا ہے پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، یہ چند دن کا کھیل تماشا ہے، یہ پیسہ جاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ہے، اور آرام کی کمائی والوں کو اللہ سکھ نہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے، ان کے گھروں سے مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں جاتی ہی نہیں ہیں، ایک جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ تو اس لیے حلال کا ہو، تھوڑا ہو جائے پر صاف ستھرا ہو، بندہ یہاں بھی مطمئن، قبر میں بھی مطمئن، میدان قیامت میں بھی مطمئن۔ بہترین یہی زندگی ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ کریم ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مومن تو کیا، کسی کافر کو بھی دھوکہ فراڈ بندہ نہ کرے، کسی کافر کے ساتھ بھی بندہ 2 نمبری نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں حلال ذرائع نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صل علی